اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ربیع الاول کیسے گزاریں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ روایت میں ہے، یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اس ذکر کے کئی طریقے ہیں، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا، اور محلے داروں، راہ چلنے والوں وغیرہ اور حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق محفل میلاد کرنا اور اس میں شریک ہونا وغیرہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا ربیع الاول میں یہ تمام چیزیں ہمارے معمولات میں شامل ہونی چاہیے۔ 12 ربیع الاول کا روزہ۔ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنا اللہ پاک کی نعمت کا شکر ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ ربیع الاول کے نوافل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کریم کا قرب پانے اور اس کے رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ نوافل بھی ہیں۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس۔ 12ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پاک کو تحفہ پہنچانے کی نیت سے 20 رکعت نفل پڑھیے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ ایک شخص ہمیشہ یہ نماز پڑھتا تھا، اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نعمت کے شکرانے میں روزہ۔ بلا شبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی نعمت سے دنیا و آخرت کے فوائد و منافع پورے ہو گئے، اور اسی نعمت کے طفیل اللہ پاک کا دین مکمل ہوا، جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور اس دین کو قبول کرنا دنیا اور آخرت میں لوگوں کی سعادت مندی کا سبب ہے۔ اور ایسے دن کا روزہ رکھنا بہت اچھا ہے جس میں اللہ پاک کے بندوں پر اس کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت عطا فرمائے، اور ان کے ظاہر اور باطنی فیوض سے مالا مال فرمائے۔ بہن اور بھائیان، ایک لوبیبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہم ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔